السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے روحانی دن پر حاضر ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو حج کا سب سے اہم دن ہے، جہاں میدان عرفات میں لاکھوں حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو، زبان پر دعا اور دل میں رجوع ہوتا ہے۔ لیکن یہ دن صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بیداری، ایک یاد دہانی اور ایک وصیت کا دن ہے۔ ہمارے آج کے دن کا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ و وصیت اور دین کی حفاظت کا پیغام۔ 9 ذی الحج کے دن امام حسین علیہ السلام نے بھی دعا کی، رب سے رجوع کیا اور امت کے لیے ایک پیغام چھوڑا۔ یہ پیغام صرف کربلا تک محدود نہیں بلکہ دین کی بقا کی علامت بن گیا۔ عرفات کے دن امام علیہ السلام کی دعائیں۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے عرفات میں نہایت ہی پرجوش اور محبت بھرے اور معرفت سے لبریز الفاظ میں دعا کی۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل نصاب ہے، معرفت خدا بندی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، یا رب، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جنت کی خواہش ہے یا جہنم کا خوف ہے، بلکہ اس لیے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ یہ امام کی عبادت کا فلسفہ ہے۔ یہ فلسفہ ہے کربلا کا، خالص، بے لوث اور معرفت پر مبنی ہے، جس میں کربلا کا مقصد نہ ہی جنت اور نہ ہی جہنم کا خوف تھا بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ لوگوں تک پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ تھا۔ اس لیے امام نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ ذات اقدس کی عبادت ہمیں دل کا سکون اور دل کے ہر طرح کے چین کا حامل ہوتا ہے۔ کسی بھی لالچ یا کسی بھی ڈر سے خدا کی عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کی بنیادوں کی حفاظت کی۔ جب دین کی بنیادیں کمزور ہونے لگیں، جب بنو امیہ کا حکمران نے دین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جب یزید نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی، جب یزید نے یہودیوں کے ساتھ اور شیطانی عوامل کا آغاز کیا، جب لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، جب زنا عام ہونے لگا، جب خاندانی نظام ختم ہونے لگا، تب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کھڑے ہو کر فرمایا، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قربانی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اے نیزو آ جاؤ۔ تو یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے دین کی بقا کی گواہی ہے۔ آپ نے کہا، نیزو آ جاؤ، ظالمو آؤ، اپنے ظلم کرو، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، ان کا دین بچانے کے لیے کربلا میں موجود ہوں۔ جو دین تم لوگ مسخ کرنا چاہتے ہو، رہتی دنیا تک کربلا کے نام پر، کربلا کے معجزہ سے یہ دین کی بنیادیں محفوظ ہو جائیں گی۔ جب بھی کوئی ظالم ظلم کرے گا تو مظلوم کربلا کو یاد کر کے اس کے اوپر کھڑا رہے گا اور ہمیشہ دین کی حفاظت کرے گا۔ کربلا کا پیغام ہے کہ دین کی بنیادوں کو ہمیشہ حفاظت کی جائے اور کبھی بھی ظالم کے آگے جھکا نہ جائے۔ قرآن کی صدا، قم فانذر، سورہ مدثر میں قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یہی صدا امام نے بھی سن لی، یہی پیغام انہوں نے امت کو دیا۔ خاموشی حرام ہے، خاموشی حرام ہے، خاموشی جرم ہے جب باطل غالب ہو۔ کھڑے ہو جاؤ، اپنی آواز بلند کرو، اپنے وقت کے یزید کو پہچانو اور دین کے لیے آواز ندا بنو۔
دین کو بدلنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وقت کے یزید کے سامنے جھکو نہیں بلکہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، اور کربلا کو ہمیشہ دل میں رکھو کہ امام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، امام نے حج کو عمرے میں بدلا، کعبہ کو چھوڑا، صرف کس لیے؟ دین کے لیے۔ قرآن کی صدا سنی اور رہتی دنیا تک لوگوں تک یہ ندا پہنچائی، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ ذمہ داری کا احساس، امام کا پیغام یہی تھا کہ دین کی حفاظت صرف عالموں کی ذمہ داری نہیں۔ اگر تم دین کے ماننے والے ہو، اگر تم مسلمان ہو اور تم کلمہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ کے ساتھ یقین رکھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم پر بھی فرض ہے کہ اس کلمہ کی حفاظت کرو۔ تم پر بھی فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ڈھال بنو، سچ کے لیے اٹھنا، ظلم کے خلاف بولنا اور حق پر قائم رہنا، یہی حسینیت ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور حسینیت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے کا نام ہے۔ بہنوں، ہم نے 8 ذی الحج سے یہ کربلا کے پیغام کے حوالے سے اپنی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ 9 ذی الحج کا دن، آج ہماری دوسری ویڈیو، یہ ایک دن نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے کہ اپنی دعاؤں میں معرفت پیدا کریں، اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کریں، امام کی وصیت کو یاد رکھیں کہ دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ آئے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی دین کے محافظ بنیں گے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، دل سے بھی۔ اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میری تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس جو ہم نے سیشن شروع کیا ہے، آج اس کی دوسری ویڈیو ہے، یہ سب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔